بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول لرب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔ قرآن کریم ترک کرنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت۔ قرآن کریم مسلمانوں کا مانوی سرمایہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار امانت ہے، جس سے متمسک رہنے کی آپ نے بار بار تاکید کی، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے ہدایت کے اس عظیم اور اہم رکن کو چھوڑ دیا اور اس کے احکام و معارف پر عمل نہیں کیا۔ قرآن مجید کو تلاوت، حفظ، تفسیر، غور و فکر اور اس کے احکامات کو معاشرے میں نافذ کرنے کے حوالے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید کو زندگی کے تمام شعبوں میں ترک کر دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کم نہیں کہ جن کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت تک کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ اوپر والی آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کے ایک گروہ کی شکایت کو بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے، قرآن کی اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس بات کا مفہوم یہ ہے میری امت نے قرآن کریم کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ ظاہراً قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف دکھائی دیتے ہیں لیکن قرآنی احکامات کو ترک کر دیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی: ایک ویران مسجد کہ جس میں وہاں کے لوگ نماز نہ پڑھیں، دو وہ عالم جو جاہل لوگوں کے درمیان رہتا ہو، نمبر تین وہ قرآن کریم جس پر گرد و غبار پڑی ہو اور اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔